ہم میں سے اکثر لوگوں نے ایسے ڈراؤنے خواب ضرور دیکھے ہوں گے جس میں انہیں زندہ دفنا دیا گیا ہو۔ ایسے بھیانک خوابوں میں لوگ پورا زور لگاتے ہیں تاکہ قبر سے باہر نکل سکیں، اور آنکھ کھل جانے پر ان کا دل اس شدت سے دھڑک رہا ہوتا ہے کہ سینے سے باہر نکل آئے گا۔ لیکن یقین کریں، یہ خواب سچ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے کئی سچے واقعات تاریخ میں درج ہیں جس میں انسانوں کو زندہ دفنا دیا گیا۔ اسی قسم کا ایک حادثہ 18ویں صدی میں کینٹکی میں پیش آیا، جس میں ایک جوان عورت جس کا نام آکٹیویا اسمتھ ہیچر تھا، اس نے اپنے چھوٹے بچے کو کھو دیا، جس کے باعث اسے اتنا صدمہ پہنچا کہ وہ کوما میں چلی گئی اور کچھ دن بعد مر گئی۔ موسم اتنا گرم تھا کہ لواحقین لاش کو دفناتے ہی اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ کچھ دنوں بعد کئی شہری اسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور کئی دنوں تک کوما میں رہنے کے بعد ہوش میں آ گئے اور صحتیاب ہو گئے۔ ڈاکٹرز نے یہ تجویز کیا کہ تمام مریضوں کو سیسی نامی مکھی کے کاٹنے سے سلیپنگ سکنس ہو گئی ہے۔ اس خبر کے بعد آکٹیویا کے شوہر کو یہ گمان ہوا کہ کہیں اس کی بیوی کو بھی یہی بیماری تو نہیں ہوئی تھی۔ اس نے فوراً اپنی بیوی کی قبر کشائی کی، اور جب تابوت کھولا گیا تو وہ منظر دیکھا جس کا ڈر تھا۔ آکٹیویا کے چہرے پہ خوف کے آثار نمایاں تھے، اور اس نے اس شدت سے تابوت کو کھرچا ہوا تھا کہ اس کی انگلیوں کا گوشت اکھڑ کے صرف ہڈیاں رہ گئی تھیں۔ 1786 میں پروفیسر ٹوئلز پیرس کے ایک قبرستان میں موجود تھے جسے ڈیمولش کیا جا رہا تھا۔ کئی قبروں کی کھدائی کے بعد پروفیسر نے یہ محسوس کیا کہ زیادہ تر مردوں کے سر اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہیں، اور بتایا کہ اکثر افراد کو زندہ حالت میں ہی دفنا دیا گیا تھا۔ 1817 میں آرتھر جان اسنارٹ اپنی کتاب تھیسورس آف ہارر میں کسی مسٹر کورنیش کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ شدید بخار کے باعث انتقال کر گئے۔ ان کی آخری رسومات کے بعد گورکن نے بتایا کہ اس نے قبر کے اندر سے چلانے کی آوازیں سنی ہیں۔ اس نے فوراً کھدائی شروع کر دی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مسٹر کورنیش پہلے ہی خوف کے باعث مر چکے تھے، اور بچ نکلنے کی کوشش کرنے میں ان کے جسم پہ خون کے نشانات بھی موجود تھے۔ کورنیش کی بہن اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ اس نے وصیت کی کہ میری موت کے بعد میرا سر قلم کر دیا جائے، پھر مجھے دفنایا جائے۔ اور اس دور میں یہ خوف ہونا جائز بھی تھا۔ اگر انسانی جسم ٹھنڈا ہو جائے اور دل کام کرنا چھوڑ دے تو ایسے شخص کو مردہ تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن موجودہ دور میں کئی ایسی بیماریاں ہم جانتے ہیں جس میں ایسی کیفیات رونما ہو جاتی ہیں، مثلاً سیویئر ہائپوتھرمیا، جس میں زندہ انسان کا جسمانی درجہ حرارت 70 ڈگری فahrenheit تک گر جاتا ہے، اور شدید سستی کی حالت میں لی جانے والی نیند کے دوران دل اس خاموشی سے دھڑکتا ہے کہ کئی ماہر ڈاکٹرز اسٹیتھواسکوپ کی مدد سے بھی اسے نہیں سن سکتے۔ کچھ حالتیں ایسی بھی ہیں جن میں کسی بھی ڈاکٹر کے لیے زندگی کے ویک سگنل سمجھ پانا مشکل ہے، مثلاً ایسفیزیشن، کاربن مونو آکسائڈ پوائزننگ، ایکسٹریم فریزنگ، ہیٹ اسٹروک، کنکشن اور ہائسٹیریا۔ صرف جسم کا سڑ جانا ہی اس چیز کی علامت ہے کہ انسان مر چکا ہے، اس لیے کئی ممالک میں انسان کے مر جانے کے 3 دن بعد اس کی لاش کو دفنانے کی اجازت ہوتی تھی۔ کئی علاقوں میں مر جانے والے کے لواحقین کو 3 دن تک کام کاج کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی۔ آج کل ڈاکٹرز کے پاس کئی جدید آلات اور مشینیں ہیں تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے، لیکن سوشل میڈیا پہ آج بھی دل دہلا دینے والی کہانیاں گردش کرتی رہتی ہیں جن میں ڈاکٹرز کی غفلت واضح دیکھی جا سکتی ہے۔ برازیلین شہر ریاچاؤ ڈیس نیوس کے ڈاکٹرز نے 37 سالہ روزینجلا المیڈیا سینٹوس کو سیپسس کے باعث مردہ قرار دے دیا، لیکن یہ ایک غلطی تھی۔ دفنانے کے 11 دن بعد لواحقین کو خبر دی گئی کہ اس کی قبر سے چلانے کی آوازیں سنی گئی ہیں، اور قبر کشائی کے بعد لواحقین نے بتایا کہ روزینجلا کے ماتھے اور ہاتھوں پر تازہ خونی زخم کے نشان موجود تھے، اور اس کا جسم بھی گرم تھا۔ لیکن خوش قسمتی سے کچھ کہانیاں ایسی بھی ہیں جن کا انجام خوش آئند ہے۔ 1993 میں 24 سالہ ساؤتھ افریقی سیفو ولیم اور اس کی بیوی کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ عورت تو بچ گئی، پر سیفو کو مردہ قرار دے کے سرد خانے رکھوا دیا گیا، جہاں کچھ دنوں کے بعد وہ ہوش میں آ گیا، پر اس کی بیوی نے اس کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا کہ وہ زومبی بن گیا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ اس سلوک سے بہتر ہے جو پرانے زمانے میں زندہ بچ جانے والوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ انہیں ویمپائر کہہ کر ان کا سر قلم کر دیا جاتا تھا۔ ایک 19 سالہ مشہور نوجوان
फ्रेंच एंजेलो हेस की कहानी भी दिलचस्प है, जिसको कार एक्सीडेंट के बाद मुर्दा करार देके दफना दिया गया। एंजेलो के बाप ने 2 लाख फ्रैंक का लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा था। इंश्योरेंस कंपनी को शुबा हुआ कि उसने अपने बेटे को पैसों की लालच में कत्ल कर दिया है। कुछ दिनों बाद कंपनी की रिक्वेस्ट पर एंजेलो की कब्र कुशाई की गई तो उसका दिल धड़क रहा था। जहां कुछ लोगों के लिए जिंदा दफन हो जाना भयानक ख्वाब है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद को दफन होने के लिए वॉलंटियर करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उन्हें बहुत सुकून नसीब होता है जो ज़मीन पे कहीं हासिल नहीं होता। 2011 में रशिया के शहरी ने खुद को पूरा दिन कब्र में बंद करने का फैसला किया। अपने दोस्त की मदद से उसने कब्र खोदी और अपने साथ पानी की बोतल, मोबाइल फ़ोन और सांस लेने के लिए एक पाइप लेके दफन हो गया। कुछ देर बाद उसने अपने दोस्त को फ़ोन करके बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। जब दोस्त सुबह आया और कब्र खोल के देखी तो वो मर चुका था, क्योंकि उस रात खूब बारिश हुई, जिसकी वजह से एयर पाइप में पानी भर गया और वो दम घुटने से मर गया। एक रशियन ब्लॉगर जिसका नाम गैबर है, अपने साथ एक वीडियो कैमरा भी कब्र में ले गया ताकि अपने ऊपर गुजरने वाले हालात को लाइव दुनिया को दिखा सके। और एक्सपेरिमेंट के बाद उसने ये बताया कि ज़मीन के ऊपर की ज़िंदगी ज़मीन के नीचे की ज़िंदगी से बहुत खुशगवार है और हमें इस ज़िंदगी के लिए अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। आप देख रहे हैं उर्दू जीनियस।